آج 14 رجب بدھ کے دن چلتے پھرتے پڑھ لو، 200 کروڑ بھی مانگو گے تو شام ہونے سے پہلے پہلے مل جائیں گے، جس کو یقین نہیں آتا وہ آزما کر دیکھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 رجب بدھ کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر غیب سے مدد آ جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ہے کہ جس ذات نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رجب کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رجب کی 14 تاریخ بدھ کا دن آ چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میرا رب دنیا کی ہر چیز، جس چیز کی طلب کرو میرا رب عطا فرماتا ہے۔ آج کا وظیفہ غیبی طریقے سے دولت اور پیسوں کو لانے والا یہ تیز ترین وظیفہ ہے، مطلب یہاں وظیفہ پڑا وہاں پر کام ہو جاتا ہے۔ آج آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ماہ رجب کی 14 تاریخ بدھ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں اگر ابھی تک آپ رب کریم کو راضی نہ کر سکے اور اپنی ادھوری خواہشات، ناممکن حاجات پوری نہ کروا سکے تو آج آپ کے پاس موقع ہے۔ خدا را اس قیمتی موقع کو ضائع مت کرنا، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا، پھر سال بعد ہی یہ موقع ملنا ہے۔ جو بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے غیب سے رزق کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ ماہ رجب کی 14 تاریخ بدھ کے دن کا پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آج کے دن کا مستند عمل ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لو گے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کر لو گے، تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گا اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ آپ کی پریشانیاں، آپ کی تکلیفیں پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ ماہ رجب کے پہلے 13 دن گزر چکے ہیں۔ آج رجب کی 14 تاریخ بدھ کا دن ہے۔ پورے دن میں سے صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ یہ 1 منٹ آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ آپ کے 24 گھنٹوں میں سے نکالا گیا یہ 1 منٹ آپ کی زندگی کو کامیابیوں کی طرف لے جائے گا، کیونکہ یہ عمل اتنا مستند ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر آپ جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے وظیفہ بتایا تھا۔ آج اس وظیفے کو وہ لوگ لازمی پڑھیں جو قرض میں ڈوب چکے ہیں، جن کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے، قرضدار پریشان کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے غیب سے مدد آتی ہے اور قرضہ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ غیب سے دولت ملے گی۔ قرضداروں کو آپ لوگ پیسے دینا بھی آسان بنا لیں گے، کیونکہ قرض وہ دلدل ہے کہ جب ہمارے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر وہ ہمارا ساتھ قبر تک نہیں چھوڑتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بینک کی پالیسیوں میں آ جاتے ہیں، جو کہ بینک سے سود پر قرض لیتے ہیں اور پھر ان کا وہ کاروبار بھی مزید اور ڈوب جاتا ہے۔ سود ایک لعنت ہے۔ سود اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے۔ اگر آپ اپنے معاملات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ بھی اس سودی چکر میں پھنس چکے ہیں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ توبہ ایسی کریں جو توبہ اللہ رب العزت کو راضی کر دے۔ جب اللہ کی ذات راضی ہو جائے گی تو اس دلدل سے نکلنے کا راستہ بھی کوئی نہ کوئی ضرور بن جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیمار رہتے ہیں، پریشان ہیں اور بیماری بھی ایسی ہے جو کہ لا علاج ہو گئی ہے، تو آپ پانی کے 1 گلاس پر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز بیماری سے بھی آپ کو شفا مل جائے گی۔ آج کا وظیفہ رب کی وہ صفت ہے، جو بندہ رب کو اس کے نام سے پکارتا ہے تو اللہ جو کہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، 14 رجب بدھ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11 بھی بج جائیں تب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو نظر انداز ہرگز مت کیجیے گا، کیونکہ پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، برکت والا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رجب کی 14 تاریخ بدھ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔
آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اپنے جائز مقصد جائز حاجت کی ہی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے اوپر لاکھوں کا قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد ہے اور وہ نافرمان ہے، آپ کا کہا نہیں مانتی، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر شوہر آپ کو گالیاں بکتا ہے تو آپ لوگ اس کے لیے بھی اس عمل اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ کی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ 14 رجب بدھ کے دن پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کریم کو اللہ الصمد سے پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہو، اپنی من پسند مرادیں پوری کروانا چاہتے ہو، تو آج 14 رجب بدھ کے دن اس وظیفے سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ الصمد کو پڑھ کر رب کو راضی کر لو۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا کیسے ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج آپ نے 11 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر رب کو راضی کر لیا، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنا ہے۔ آج ہر گھر کی ضرورت رزق ہے، پیسہ ہے، ہر انسان بے شمار رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں کا بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھ کر رب کریم سے سجدے کی حالت میں مانگنا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش، ہر مراد پوری ہو کر رہے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو میرا رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر 1 بار ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر 2 بار ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 بار یہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے آج کا تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے، کیونکہ یہ سورت اتنی پاورفل ہے کہ جب آپ لوگ اس سورت کو تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اس سورت کو پڑھنے کی برکت سے ٹینشن فری کر دیتے ہیں، آپ کے غموں کا مداوع ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک غیبی مدد کو بھی ظاہر فرما دیتے ہیں۔ بس آپ نے اس سورت کو پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے سماعت کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اس طرح سے آپ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں،
تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنی ہے۔ ایک بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ آج آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے اور اپنے رب کے سامنے آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنا ہے، اور اس چیز کو مانگیے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یعنی کہ اے میرے رب، اور یا محمد یعنی اللہ رب العزت کے حبیب کا نام۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اگر ہم سے یہ دو ہستیاں راضی ہو جائیں تو پھر کامیابیاں ہی کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت وظیفہ پڑھنے کی برکت سے آپ کی پہلے آخرت بناتے ہیں اور بعد میں دنیا، تو اس لیے کوشش کریں ہر وظیفے کو کامل یقین اور بھروسہ کے ساتھ کریں۔ اب آپ نے یا اللہ یا محمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 40 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 40 بار یا اللہ یا محمد پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ اسی طریقے سے پڑھنے کے بعد اب ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ وہ رب جو مسبب الاسباب ہے وہ غیب سے اسباب بنا دے گا۔ بس آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اس کے بعد ہی اس وظیفے کو شروع کریں۔ اس وظیفے کے بہترین رزلٹس آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔